میں آپ لوگوں کو پہلے سے ہی بتا دینا چاہتا ہوں کہ اس ویڈیو کے اندر کچھ ایسی چیزیں ہو سکتی ہیں جو کمزور دل والے لوگوں کے لیے ناگوار ان سے برداشت کے قابل نہ ہوں، تو یہ پہلے سے انتباہ کرتا ہوں کہ اپنی ذمہ داری پہ یہ ویڈیو دیکھنا، اور اگر کہانی سننے کا موڈ ہے، فری ہو اور تھوڑا بہت ٹائم ہے تو یہ ویڈیو دیکھنا، کیونکہ ایسے آدھے میں ویڈیو چھوڑ دو گے نا تو مزہ نہیں آئے گا، پوری ویڈیو دیکھنا۔ And all the time the bloodshed goes on. A million displaced persons. Independence has not yet brought them peace. آپ آزاد ہیں۔ میں تو 13-14 سال کا تھا تو میرے آنکھوں کے سامنے بنا ہے پاکستان۔ آپ کا مذہب کیا ہے؟ ذات کیا ہے؟ عید الاضحیٰ وغیرہ آتی تھی نا، مسلم جو تھے نا وہ ہندوؤں سے پوچھتے تھے کہ ذبح کریں گائے کہاں کریں۔ آزاد رہیں اپنی اپنی عبادت گاہوں، مسجدوں یا مندروں میں جانے کے لیے۔ ڈاکٹر رانا سی کیپیٹل راٹھوڑ، ریٹائرڈ ڈائریکٹر جنرل سروسز۔ میں 1934 کی پیدائش ہوں، 10 مئی 1934۔ ڈاکٹر رانا سی راٹھور ہندو کمیونٹی سے بلانگ کرتے ہیں اور ماشاءاللہ سے 2023 کے مطابق اس وقت 90 برس کے عمر ہیں، مکمل صحت مند، چاب و چوبند، تندرست۔ البتہ 1980 سے انہیں 1980 سے ڈائبٹیز کا مرض لاحق ہے، یعنی کہ شوگر پیشنٹ، جس کے لیے ایکسرسائز کرتے ہیں، اپنی صحت کا خیال رکھتے ہیں، کھانا پینا بھی مست کرتے ہیں۔ 2 گھنٹے واکنگ کرتا ہوں، پھر 7 بجے تک دودھ آتا ہے، دودھ لیتا ہوں، ابال کر کے تازہ کر کے ٹھیک کر کے بچا کر کے ڈھک کر کے رکھ لیتا ہوں۔ چائے بھی بناتا ہوں، نیچے والے پیتے ہیں تو ان کو پلاتا ہوں۔ صبح 5 بجے اٹھ جانا، 2 گھنٹے واک کرنا، پھر ہلکی پھلکی ایکسرسائز، اس کے بعد گھر والوں سے ملنا، پھر ناشتے کا انتظام خود ہی کر لینا۔ ابھی سے آرگنائز نہیں ہے، بچپن سے ایسے ہی آرگنائز۔ میں جب اسٹوڈنٹ تھا نا تو والی بال، فٹ بال، کرکٹ سب کھیلتا تھا۔ یہ گڈرا جو ہے انڈیا کا بارڈر، یہ بارڈر کی پہلی طرف جو تھا گڈرا روڈ کہلاتا تھا۔ یہ راجا کی حکومت تھی، جودھ پور کے راجا کی، اور اس کی اگلی طرف جو تھا یہ گڈرا سٹی تھا۔ گڈرا سٹی پاکستان میں تھا۔ ادھر مڈل اسکول میں تھا، ہائی اسکول نہیں تھا، پرائمری اسکول تھا۔ اس پرائمری اسکول میں پڑھتا۔ آبادی سب ہندوؤں کی تھی ادھر، گڈرا سے لے کر کے آگے تک۔ یہ ریگستان پورے میں مسلم جو تھے وہ باہر سے نکل کر کے پڑھنے کے لیے آتے بھی نہیں تھے۔ جس طرح کے گھروں میں ہم رہتے ہیں، جس طرح کی سڑکیں ہم استعمال کرتے ہیں، آزادی کے بعد، پارٹیشن کے بعد ہمیں یہ میسر ہی نہیں تھا۔ دونوں ملکوں کے کافی خطے وسائل کی عدم موجودگی کا شکار تھے، پکے گھر نہیں تھے، کھانے کو زیادہ چیزیں نہیں تھیں، خاص طور پر راجستھانی علاقے جہاں پر پانی تھا نہ سبزر، ان کا تو بہت برا حال تھا۔ ہمارے بڑے جو تھے نا وہ تو پڑھے لکھے تھے ہی نہیں، ان کو کوئی علم ہی نہیں تھا دنیا کیا ہے کیا ہے کہاں ہے۔ یعنی ہم جس چھوٹے تھے نا، یہ میر پوکھار آنے دیکھا ہی نہیں تھا۔ 3 دن 4 دن 5 دن پیدل سفر کرنا پڑتا تھا، پھر عمر کوٹ آتے تھے۔ ادھر تو ہمارے ریگستان تو چورے بنتے ہیں نا، کچی دیواریں بنتی ہے، وہ سب کاریگر لوگ تھے یہ لوگ۔ ہم لوگ سب کنویں بھی کھودتے تھے، پانی اپنا پیتے تھے، اور گھر بھی اپنا مٹی کا بناتے تھے، چولہا بھی بناتے تھے، پوتاکے بھی بناتے تھے۔ روڈ سیدھا کر کے چھوڑ دیتے تھے، پھر اس پر اپنے گدے گاؤں اونٹ چلتے تھے، گاڑیاں واڑیاں تو تھی نہیں، چھوٹے تھے اس وقت، پاکستان یہ بنا بھی نہیں تھا، تو اس وقت ہم سارا دن کام کرتے تھے، مزدوری، 5 ہی بھائی۔ میں تو ان کے برتن یہ وہ کہوں کو بھگاتا تھا، یہ روٹی ووٹی کھا جاتے تھے، بند کے رکھتے تو ادھر بیٹھا رہتا لٹھی لے کے چھوٹا سب سے۔ تو بڑے والے سے وہ سارا دن کام کرتے، کوئی 6 آنے کماتا تھا، کوئی 8 آنے، کوئی 10 آنے۔ پیمنٹ جہاں ہو گیا نا وہاں کوئی کھانے کے لیے چیز ہی نہیں ملتی تھی، اب کیا کریں، بھوک مر رہے ہیں، ہم خود بھوک مر رہے تھے، چھوٹے تھے۔ درخت کے چھوڑا یہ اتارتے ہیں نا اوپر سوکھے ہوئے، وہ جو ہے ان کو کٹ کر کے دھو کر کے چکی میں چلا کر کے سکھا کر کے تھوڑے آٹے سے ملا کر کے پھر ان کی روٹی بنا دیتے، روٹی موٹی ہو جاتی تھی، اس میں طاقت تو کچھ نہیں تھی لیکن پیٹ بھر جاتا۔ یہ ہم لوگوں نے کھایا۔ ڈاکٹر صاحب کے ساتھ باتیں کرتے کرتے ایسی بات چھڑ گئی تو میں نے سوچا موقع جان کے یہ بات پوچھ ہی لیا جائے کہ اگر کبھی کھانے کو کچھ نہیں ہوا کرتا تھا تو آپ لوگ کیا کھاتے تھے۔ یہ سن کر میں بہت حیرانگی کا شکار ہوا جب انہوں نے بتایا کہ وہ لوگ مکڑا کھا لیتے تھے۔
टिड्डे खा लेते थे। मकर तो उस जमाने में होता ही नहीं थे, जब आते थे लोग पकड़ करके पक्का करके उनको सुखा करके वो पता नहीं क्या करके रखते थे, वो खाते थे। आजकल के जो गंदम बंदम खाती है और ये वो पकड़ के लाते हैं जिंदा, वो तो उसको तो थोड़ा रोज तो चर्बी निकल आती है। मैं छोटा था, मुझे याद है, ये 42, 43 उस वक्त की बात है। मुसलमानों पर जुल्म और ज्यादती की कहानियां तो हमने बहुत सुनी हैं। फिर थोड़ा सा पढ़ना शुरू किया तो पता चला कि सिखों पर भी बहुत जुल्म हुआ था। फिर थोड़ी सी जांच की तो पता चला हिंदुओं पर भी कुछ कम जुल्म नहीं हुआ है। कुल मिलाकर बात यह है कि खुश कोई भी नहीं था। अगर तो कोई खुश था तो आप खुद ही समझदार हैं कि कौन था। इंडिया का वजूद इतना पुराना है कि अगर आप हल्की आंच पर गूगल करें तो आपको पता लगेगा कि इसका होना 10,000 साल पहले से मौर्य एम्पायर, गुप्ता एम्पायर, मुगल एम्पायर और फिर पार्टीशन से बिल्कुल पहले ब्रिटिश राज रहा, जिन्होंने ऐसे जख्म लगाए कि फिर भर ही ना सके। हिंदू मुस्लिम सब बड़े प्यार मोहब्बत से रहते थे। ईद अल अज़हा वगैरह आती थी ना, मुस्लिम जो थे ना वो हिंदुओं से मांगते थे, पूछते थे कि ज़बह करें गाय कहाँ करें। मुझे पता है, मैं जब छोटा था ना तो उस वक्त तो वो बताते थे कि ये बड़े दड़े हैं, इनके बीच में ये गार है, इधर है ये, इनमें ज़बह करके ख़त्म करो और फिर जो है पका करके ले जाके घर जाके खाओ। अगर बड़ा है माल तो, छोटा है तो वो तो बकरी या ये भेड़ ये इस किस्म के तो ओपन सब खाते थे। हिंदू जो थे ना उनमें वेजिटेरियन बहुत कम थे। सिंध में जो बनिए जिनको कहते हैं ना वो हिंदू, वो तो वेजिटेरियन नहीं थे, वो सब कुछ खाते थे, अभी भी खाते हैं। बाकी जो थर में थे वैश्री, जिसको हम वैश्री कहते हैं, वो अभी भी वेजिटेरियन है। इतने वेजिटेरियन के लाल चीज़, लाल मिर्ची भी कम खाते हैं। मैं तो 13-14 साल का था, 34 और 47, तो मेरे आंखों के सामने बना है पाकिस्तान। ड्रामे किए हमने, सेलिब्रेट किए पाकिस्तान। हमारे उस्ताद ने बनाया था, हमें ड्रामा कराया था, पूरा शो हुआ था। जो ड्रामा का नाम था ओढ़े जो परनो, यानी ओल्ड मैन्स मैरिज। तो उसमें मैं वो ओल्ड मैन बना था दाढ़ी वाड़ी रख के सब। और फिर ये ड्रामा चालू हुआ, वो ड्रामा पूरा हुआ, फिर वो डांस वांस थे, गाने वाले थे। इसका मतलब तो ये हुआ कि कुछ इलाके बहुत ज़्यादा अच्छी ज़िंदगी भी गुजार रहे थे। चलो, किताबों में लिखा है और मुझसे पहले मुझसे ज़्यादा पढ़े लिखे और काबिल लोग लिख गए हैं कि जुल्म तो होता था। अब जुल्म का कोई जेंडर और मज़हब तो होता नहीं, तो इसलिए सभी रगड़े में आ जाते। ये बॉर्डर तो 47 में बना था, लेकिन उस वक्त इंडिया में अंदर, पाकिस्तान में अंदर भी एक दूसरे के ऊपर है, मुसलमान के ऊपर हिंदू या दूसरे थे, उन्होंने हमला किया। वो उसमें लाशें, जख्मी लोग, नींद बह रहा है, बेहोश पड़े हुए हैं। मैं वॉलंटियर था गडरा सिटी में, लकड़ी की गाड़ी बनी हुई है ना, ये जो है ना चावल से, गंदम से, बाजरा है या मकई है, इस किस्म की चीज़ें लेकर के भर करके उस गाड़ी में बैठ करके बारी बारी पे जाते थे। 8-10 किलोमीटर था, तो 1 घंटे से ज़्यादा टाइम लगता था। वो भर करके सुबह गए, सारा दिन स्टेशन के ऊपर बैठे रहते थे। पर्चियाँ लगी हुई थी, जान पहचान थी, उधर रोक वोक नहीं करते थे। तो जो जा रहे हैं उनको भी देखते थे, पानी वानी मांगते हैं तो बदला रखा हुआ है, वो भर के उनके साथ रखने के लिए। किसी कपड़ा नहीं होता था तो कपड़े के टुकड़े भी देते थे, उस पर फेंक देते थे, नंगाई वंगाई को ढक देते थे। जैसे ही गिरे हुए थे, बेहोश थे, उनको तो सीधा कर देते तो रख देते थे। इस किस्म का काम करके गाड़ी, फिर सीटी बजती थी तो गाड़ी निकल जाती थी। गाड़ी एक जा रही है, गाड़ियाँ दूसरी आ रही है, और लोग बहुत तकलीफ में थे। उस ज़माना बहुत ख़राब था। देखा कोई मर रहा है, कोई मरा पड़ा है, कोई लाश है, ये आना जाना हमने अपने आँखों से देखा। वहाँ के लोग जो यहाँ आए थे उनको भी तो उनके फैमिलीज वगैरह कत्ल हो गए थे इंडिया में, तो इधर उनको बहुत शिद्दत से तकलीफ थी, तो वो भी ट्रेनों पर हमला कर देते थे। किसी का ये कटा हुआ है, किसी का ये हाथ काटा हुआ है, किसी का ये, वो जाते थे उधर जो आते थे उनको वो नुकसान पहुंचाते थे। गवर्नमेंट बहुत दोनों साइड से काफ़ी कोशिश कर रही थी,
کہ ان کو بھی سمجھائیں ان کو بھی سمجھائیں، لیکن سمجھنے والے لوگ تو نہیں تھے۔ ایک کے بعد ایک ظلم سہتے سہتے ہم ظلم سہنے کے عادی بنتے جا رہے ہیں، پچھلے ظلم بھولتے جا رہے ہیں۔ اگر ہم کسی کہانی کا خود کو ہیرو سمجھتے ہیں تو ہم انڈائریکٹلی نادانستہ طور پہ دوسرے کو ولن کہتے ہیں۔ جب ہندوستان پاکستان بنا تو یہ چھوٹے چھوٹے شہر جو سٹی بھی تھی یہ پورے خالی ہو گئے۔ میری بہن جو تھی وہ انڈیا چلی گئی تھی، اب وہ بیچاری زندہ نہیں ہے، میرے دوسرے گوٹ ووٹ بھائی سب ادھر رہ گئے، میں ان کے ساتھ چلا گیا۔ اور میں گیا گھومنے بارمیر جودھ پور ادھر ادھر گھوم کے گیا، ان کو بتایا شرنارتھی میں مہاجن ہوں، تو ٹکٹ وکٹ بھی نہیں لیے کہ جاؤ گھومو پھرو دیکھ کے آؤ۔ گھومنے پھرنے وہ جائزہ لینے گیا تھا، وہ بھی لے کر کے پھر واپس آ گئے۔ دل وہاں کے آنے لگے، بردرز بھائی سب کھیتی باڑی زمین اپنی، کنویں اپنے، پانی اپنا، سب کچھ ادھر کے۔ اب ادھر کے دوسروں کے پاس جائے تو ان سے تو بھیک مانگتے ہیں نا کہ یہ دو پانی پلاؤ، یہ کرو یہ کرو۔ یہ کہتے نا کہ ہم نے ایک نیا ملک بنایا اور ہجرت کر کے وہاں سے آئے وغیرہ وغیرہ، بہت آسان سا لگتا، کیونکہ آج ہم اس گھر میں سکون سے بیٹھے ہوئے ہیں جہاں پہ ہمیں کوئی بھی کسی وقت آ کے نکال نہیں رہا۔ لیکن اگر ہمیں ڈر ہو کہ کوئی کسی وقت آ کے ہمارے خود کے بنائے ہوئے گھر سے ہمیں نکال دے، کسی بہانے سے ہمیں یہ گھر چھوڑنا پڑے، یا زبردستی کوئی بھی ہمیں شہادت کے رتبے پہ فائز کر، تو یہ کہنا بہت آسان سا لگتا ہے، لیکن حقیقت میں ہم اس کیفیت کو سمجھ ہی نہیں سکتے، اس درد اور تکلیف کو محسوس ہی نہیں کر سکتے جب تک کہ ہم ان ساری سچویشن سے خود نہ گزرے۔ جس طرح کچھ لوگ یہاں سے ہجرت کر کے وہاں گئے، وہاں سے بہت سارے لوگ ہجرت کر کے یہاں پر، یہ سب سے زیادہ کراچی گئے، سب کراچی گئے۔ پھر کراچی میں ان کو کہا کہ ایسے کرتے ہیں، تمہیں کچھ کو شفٹ کر دیتے ہیں بلوچستان میں، اور کچھ کو یہ آپ کو سب کھانا پینا گھر زمین سب ہم دیں گے، لیکن وہاں کوئی جائے ہی نہ۔ نیچے جو بدین ہے یا ٹھکا ہے یا یہ علاقے دوسرے ہے، ان میں کوئی نہیں آ رہا تھا۔ کن کو راضی کر کے پیسے ویسے دے کر کے رشوت دے کر کے بھی دوسرے علاقوں میں آباد کیا تھا، لیکن کچھ عرصے کے بعد دیکھا گیا ٹرین اور آنا جانا فری تھا نا، کوئی خرچ ورچ ان کو کرنا زیادہ تر واپس آ گئے، پتہ ہی نہیں چلا۔ میرے پاس یہ $5 ہے، اور اگست 2023 کے مطابق اس کو پاکستانی کرنسی میں کنورٹ کروں تو 1450 روپے بنتے۔ آج ان $5 کے اندر ایک وقت کا کھانا نہیں آتا، لیکن ایک وقت تھا کہ جب 1 روپے میں 3-4 افراد پر مشتمل خاندان کا مہینے بھر کا انتظام ہو جاتا، اور جس کی 100-200 تنخواہ ہوتی تھی اس کے تو آس پڑوس والوں کا بھی انتظام ہو جاتا۔ پہلے تو 1 روپیہ جو ہوتا تھا نا، اس میں 16 آنے ہوتے تھے، آنا بولتے تھے۔ ایک آنا جو ہوتا تھا نا، اس میں 12 پیسے ہوتے تھے، 12 پیسے اور 1 پیسے میں 3 پائی، 1 روپے میں 192 پائی ہوتی تھی۔ یہ سکہ ہم نے دیکھا ہے، چلایا ہے اور یاد بھی ہے۔ تنخواہ بہت کم تھی، میں نیا سروس میں آیا تھا 61 میں، 250 روپے پر منتھ، بس تو اچھا چلتا تھا۔ 1 روپے کا جائے آپ چیز لے لو، 1 من اگر مل جائے گندم، 1 روپے کا گھی سچا اچھا فرسٹ کلاس، سوا سے پیدا ہونے سے لے کے اپنے کریٹر سے واپس مل جانے، میں سمجھتا ہوں کہ ہر ایک انسان کہانی ہوتا ہے، زندگی بھی ایک کہانی ہے، اور کہانی کے اندر ایکشن تو ہوتا ہی ہے، اور ضروری بھی ہے کہ آپ کی زندگی میں ایکشن، کیونکہ اگر ایکشن نہیں ہو تو آپ کیسے بنے۔ رانا سی راٹھور کی زندگی بھی ایکشن سے بھرپور رہی۔ ان کے اوپر لکھی ہوئی کتاب کو پڑھنے کا بھی مجھے موقع ملا، جس میں درجنوں قصے تھے، کہانیاں تھیں، بے وقوفیاں تھیں، اور ان کے سبق تھے۔ چلیں جلدی سے 1-2 قصے انہی سے سن دیں۔ نورمد ہاسپٹل میں جیسے فارغ ہوا نا، پڑھائی کے لیے پیسے نہیں تھے، گھر سے بھاگ کے گیا تھا ایسے ہی، تو میں نے کہا کہ یا تو ایسے کرو، نورمد ہاسپٹل میں نوکری ملتی ہے، ادھر ہی نوکری کرو، نوکری کرتے جاؤ، BA کرو، MA کرو، جو کرنی ہے۔ اس وقت بامبے یونیورسٹی کا کورس چلتا تھا ادھر پاکستان میں، وہ کچھ ڈیفیکلٹ تھا، اور پاکستان کا تھا، اس میں پھر انہوں نے سیکشن کر دیے، آرٹس سیکشن اور سائنس سیکشن یہ کر دیے۔ پہلے سب کمپلسری تھے، میں نے جا کر کے گورنمنٹ کالج میں آرٹس میں داخلہ لی، تو سب کہنے لگے یا دوسرے تو ابھی آرٹس گروپ اور یہ بنا ہے، تم آرٹس میں داخلہ کیوں لے رہے ہو؟ تو میرے پاس تو پیسے نہیں ہیں، اگر پیسے مل جائیں گے تو
شاہ عبد اللطیف صاحب کا کہنا تھا کہ جو گریا سو چڑھیا، تو تم جمپ لگاؤ، داخلہ لے لو سائنس میں، پھر خیر ہو جائے گا۔ پھر میں نے سائنس آرٹس بدل کر کے سائنس میں داخلہ لے لی، داخلہ لے لی تو انٹر سائنس پاس کر دیا۔ انٹر سائنس میں ہماری رزلٹ بہت سخت نکلی، یعنی 31.2% لوگ پاس ہوئے۔ میں جیسا انٹیلیجنٹ آدمی میں وہ بھی 36% مارکس۔ پھر وہ وہاں سے جیسے ہی ہم پاس ہو کے آئے، ادھر اپلائی کیا MBBS میں، تو MBBS میں بری ہوئی تھی، سب کو داخلہ مل رہی تھی 51 میں، 52 کی بات ہے۔ 58 میں جب ایوب نے یہ معاشرہ لگائی تھی نا، اس وقت میں 3rd ایئر MBBS میں تھا۔ پھر نوٹس دیا میں نے کہا کہ یہ بانڈ جو ہے نا، یہ بانڈ نہیں رہے گا، یا تو ہمیں نوکری دے دو۔ اس وقت ہاؤس جاب میں پیئنگ نہیں ہوتی تھی، ایسے ہی فری میں کرو اپنے خرچ سے، 1 سال ہاؤس جاب کرو کمپلسری۔ میں نے کہا میں نہیں کرتا، مجھے نوکری دے دو۔ نوٹس دیا کہ 1 مہینے کا، نہیں تو یہ جو 5 ایئرس کا بانڈ ہے یہ اٹ ول اسٹے ڈیزالو۔ پھر انہوں نے مجھے آرڈر تیسرے دن آرڈر دے دیا، اور یہ میں 61 میں سروس پہ آ گیا۔ ایسے اس وقت تو ملک میں نہیں ہے، لیکن اس ہمارے زمانے میں چیچک بہت تھی، اسمال پاکس جس کو کہتے، اس وقت پاکس میں ڈیتھ بہت ہوتے تھے، اور جو کمپلیکیشن ہو جاتے تو نمونیا ڈیتھ ہو جاتی۔ تو اسمال پاکس کے زمانے میں اسمال پاکس کو میں نے ڈھونڈ کے اس کے اوپر ریسرچ کی تھی بہت۔ اس میں جانچ یہ ہوتی ہے کہ یہ آیا کہاں سے، سورس کہاں سے شروع ہوا، سمجھو پاکستان میں کہاں آیا، کس ملک سے یہ ٹریول کرتا یہ چیچک پہنچ گئی۔ اس کے لیے میں نگر پالکا سے ہندوستان کے بارڈر پر بھی جانچ پر گیا تھا، اور لسبیلا سے بائی سی لانچ میں اور مارا گیا تھا، اور ہمارا جا کر کے وہ سی بہت رف تھی، تو لانچ بارڈر کے کنارے کے نزدیک گزر جاتی، سیدھی جانے سے رسک تھی۔ تو اور مارا میں گیا، اور مارا میں جا کے پورے تالکے کو میں نے پلاننگ کی، پھر پلاننگ کر کے ناکے بند کیے، ناکے بند کر کے پھر ناکوں سے یونین ایک ٹیم بھیجی، سب جگہ ہو گئے، جا کر کے پوری چیچک ادھر ڈیتھ بھی ہو گئے تھے، 14 ڈیتھ ہو گئے تھے چیچک میں، وہ کور کر کے پھر میں ایک 10-15 دن کے بعد پھر میں وہاں سے واپس آیا۔ تو یہ قدرت کی چیز ہے، قدرت اس طریقے سے چلا رہی ہے، اور ہم اس میں کیا کر سکتے ہیں، اللہ کی مرضی جو کرے۔ حوصلہ صحیح تھا، ابھی خدا نے آپ کو اس طریقے سے اتنا آگے پڑھایا ہے، لایا ہے، تو آپ ایسا کرو گے، دوسروں کے لیے کچھ کر جاؤ۔ تو جیسے کہ میں سول ہاسپٹل سانگڑ میں تھا، تو انہوں نے کہا کہ سائیں ہم دوسرے تو پیسے لیتے ہیں، آپ پیسے لیتے نہیں ہیں، ہاسپٹل کے لیے کوئی چیز لیں گے تو ہم آپ کو دے دیں گے۔ تو میں نے کہا ٹھیک ہے، آپ ایسے کرو، 16 پکھے لے آؤ، 16 ان کا بل جو ہے اس کے پیچھے یہ لکھو کہ یہ سول اسپتال کو فری میں ہم نے دیے ہے، اور تو لگا کے اپنے اور ہمارے رجسٹر میں لگا دو۔ گورنمنٹ کی نوکری اس میں دشواریاں ہوتی ہے کبھی کبھی، تو زیادہ تر سچ بولنے والے اور پورا کام لینے والوں سے دشمنی ہو ہی جاتی ہے۔ میری زندگی بہت ہی کڑی گزری ہے۔ جب آپ صحیح راستے پر ہوتے ہیں تو بعض دفعہ آپ کو غلط لوگوں سے بھی ٹکرانا پڑتا ہے، اور اکثر کیسز میں آپ اور آپ کی فیملی کو بہت شدید سفر کرنا پڑتا ہے۔ کچھ ایسا ہی ہوا ڈاکٹر صاحب کی وائف کے ساتھ بھی۔ رات کے کسی پہر کچھ لوگوں نے گھر میں گھس کر ان کی وائف کو قتل کر دیا۔ ڈاکٹر صاحب کی وائف کے ساتھ جب یہ حادثہ پیش آیا تو اس وقت ان کی شادی کو صرف 10 برس ہوئے تھے، اونلی 10 ایئرس۔ اس کے بعد ڈاکٹر صاحب نے کبھی شادی نہیں کی۔ وہ آفر کیا تھا میرے سسرال والوں نے، کبھی لڑکیاں ہمارے گھروں میں ہیں، آپ ہمارے جوان ہیں، لڑکی پہ آپ کروں گا۔ میرے پاس 5 جوان ہیں، ان کو سوال ہوگا محبت کے بھی پی بن کے بھی، پھر دیکھنا ان کو میں کیسے آگے لے جاتا ہوں۔ پھر ڈاکٹر صاحب نے عزم لیا اور اپنے بچوں کو پڑھایا لکھا، دن رات محنت کر کے ان کی تعلیم بھی مکمل کروائی، ان کی ذمہ داری اٹھائی، ان کو قابل بنایا اور ایک مقام تک بھی لے کر گئے۔ سردار گوہر، یہ نریندر، جواہر، جتندر، میرا حق۔ اب یہ جو جواہر ہے، یہ جو دیکھو یہ سرجن ہے فرسٹ سے ڈبل ہے، اور یہ اس کو
بات گوہر ہے، وہ MBBS ہے، TV اسپیشلسٹ ہے، کام کر رہا ہے۔ نریندر ہے، یہ انجینئر ہے، یہ بھی پرائیویٹ سروس میں ہے۔ یہ جتندر ہے، یہ سردار صاحب اینسٹیٹسٹ اسپیشلسٹ۔ کبھی کبھی جب آپ کو لگتا ہے کہ زندگی اب ٹھیک ہونے والی ہے، سب کچھ بہتر ہو جائے گا، تو قسمت آپ کو ایک نئے امتحان میں ڈال دیتی ہے۔ ڈاکٹر صاحب کے بیٹے ڈاکٹر سردار صاحب، جو کہ خود بھی ایک ڈاکٹر تھے، دماغ کی ایک ریئر بیماری میں مبتلا ہو گئے۔ بہت وقت لگایا، بہت پیسہ لگایا، بہت محنت کی، پر جو خدا کو منظور، ڈاکٹر سردار صاحب اس دنیا سے چلے گئے، اور یوں ان کے والد کے 5 پھولوں میں سے ایک پھول اپنی خوشبو بکھیرنے سے محروم ہو گیا۔ تو یہ چھوٹی سی کہانی۔ کبھی کبھی کسی چیز پر آپ بہت محنت کریں اور جب اس سے پھل لینے کا وقت آئے اور وہ چیز آپ سے چھن جائے تو آپ میں ایک بے سکونی پیدا ہو جاتی ہے۔ کچھ لوگ اس بے سکونی کا علاج برے کاموں سے کرتے ہیں، اور کچھ لوگ اس بے سکونی کو اپنی طاقت بنا کر دوسروں کو فائدہ پہنچاتے ہیں۔ میرے خیال میں خدمت کرنے میں ہی ہوتا ہے، گھومنے میں تو اپنی خوشی کے لیے تو گھومتا ہے نا انسان، اپنی خوشی اور مزے اور یہ لوگوں کے لیے تو یہی پیغام ہے کہ تم سچے انسان بن کے رہو، جس طریقے سے تم کو خدا میاں نے بنایا ہے کہ انسان ہو، اشرف المخلوقات ہو، یعنی دنیا پوری کو چلا رہے ہو، دنیا کی چلانے والے ہو، تو تم اس طریقے کے کام کرو کہ تمہارے سے سبق سیکھے۔